السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے جی تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اچھا جی، ایک سوال آیا تھا کہ کون سا ریومن بفر جو ہے وہ ہم استعمال کریں. تو آپ اس معاملے میں حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس پہ کچھ ریسرچ کی تو جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ کافی شوکنگ تھیں کہ ہم ریومن بفر کے نام سے کیا کیا چیز ہے جو آسانی کے ساتھ ہم مینیج کر سکتے ہیں اور وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی ریومن بفر آپ کی مارکیٹ میں موجود ہیں ان تمام کا سب سے جو بہترین نعم البدل ہے وہ آپ کے ہر جگہ پہ موجود میٹھا سوڈا ہے. میٹھا سوڈا اور ریومن بفر میں ایک نقطے کا بھی ان کے فارمولے میں فرق نہیں ہے اور اس کے ریزلٹ بھی بڑے زبردست ہیں، لیکن ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا اور ہمیں اس کے جو نا اس کے جب ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ریومن کا ہوتا کیا ہے. ریومن کی صرف اس کا کام ہوتا ہے جتنے بھی ریومن بفر ہیں اس کی پی ایچ کو معدے کی جو ہے ریومن کی اس کو اپ کرنا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم زیادہ پروڈکشن لینے کے چکر میں یا زیادہ جو لوگ خوراکیں بنا رہے ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ اس میں اجناس شامل کرتے ہیں، اتنا بیج خوراک میں ڈال دیتے ہیں کہ جانور کا جو معدہ اس کی پی ایچ نیچے چلی جاتی ہے. تو تب ہمیں جو پی ایچ اپ کرنے کے لیے جو ہے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ سب سے جو مفید چیز ہوتی ہے وہ ریومن بفر ہوتا ہے، وہ میٹھا سوڈا ہے. آپ میٹھے سوڈے کو ریومن بفر کے طور پہ آسانی کے ساتھ استعمال بھی کریں اور اپنا جو ہے اتنے مہنگے ریومن بفر آتے ہیں آپ ان تمام کو چھوڑ کے اس کو آسانی کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہر جگہ پہ بھی یہ اویلیبل بھی ہوتا ہے. تو کام سب کا ایک ہی ہے کہ معدے کی جو پی ایچ ہے اس کو اوپر لے کے آنا. تو آپ یہ استعمال کریں، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نمک رکھتے ہیں کھرلیوں میں، یہ بھی ایک قسم کا نمک ہے جو 4 قسم کے نمک ہے. ایک گلابی نمک ہو گیا، ایک کالا نمک ہو گیا، ایک سفید نمک جو ہم کھاتے ہیں، اور چوتھا یہ جو ہے میٹھا سوڈا. یہ ایک قسم کا نمک ہے. جس طرح ہم ڈلیاں رکھتے ہیں کھرلیوں میں نمک کی اور جانور اپنی مرضی سے ان کو چاٹتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کسی برتن میں ڈال کے میٹھے سوڈے کو بالکل اوپنلی آپ جانوروں کی کھرلیوں میں رکھیں. یہ جانور کبھی بھی اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ نہیں کھاتے. بکریاں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں کھانے پینے کے معاملات میں، تو آپ ان کو کھرلیوں میں رکھیں، جانور اپنی مرضی سے کھا لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر مزید چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ ہو یا ہم اپنے ونڈے میں شامل کریں یا خوراک میں شامل کریں، تو 10 گرام جو ہے آپ ایک جانور کو ایک ٹائم پہ کھلا دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ جو ریومن ہے اس کی پی ایچ کو آپ کر لینا. وہ تب ہوتا ہے جب ہم مارکیٹ سے ایسے ونڈے لیتے ہیں جو نہ بنانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی اسپیشل اس میں اسپیسیفکیشن کی ہوتی ہے. صرف جو چیز ملتی ہے مارکیٹ سے ان کو سستی اور وہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ تب پریشانی ہوتی ہے جب ایک کیلکولیٹڈ اور ایک دیکھا گیا فارمولہ آپ استعمال کریں گے، پھر آپ کو کسی ریومن بفر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ میٹھے سوڈے کی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی ہر بندے کی پہنچ میں تو ہر خوراک نہیں ہوتی، آپ اگر اپنے طور پہ بنانا چاہتے ہیں اور اجناس وغیرہ آپ نے اچھے مینیج کیے ہوئے ہیں، تو اجناس زیادہ کھلانے سے جو پی ایچ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو آپ کرنے کے لیے صرف اس کا کام ہے اور کوئی خاص اس کا بڑا کام یا معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں بھی یہ کام آ سکتا ہے. لیکن جب میری سمجھ میں ہے نا ایز اے ریومن بفر اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز ہے سرسوں کا تیل. ایک بھائی کا سوال تھا کہ یہ پریگننٹ بکریوں کو کب کیسے استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر نہیں استعمال کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ بچہ جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے نا، ہوتا زندہ ہی ہے لیکن بعض دفعہ وہ حرکت نہیں کرتا، تو جانور کو سائڈ سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ زیادہ دیر وہ اس جگہ پہ رکا رہے. تو اس تکلیف میں آپ جانور کو 40 سے 50 گرام تک تیل جو ہے سرسوں کا وہ بے فکر ہو کے آپ دے سکتے ہیں. جانور کسی بھی سٹیج پہ ہے پریگننسی کے، بے فکر ہو کے آپ دے سکتے ہیں. دوسرا جو مین کام ہے جو 5ویں مہینے کے شروع والے دن ہے، جیسے جانور نے 4 مہینے ختم کیے ہیں یا ختم کرنے سے 2-4 دن پہلے، یہاں پہ آپ ایک ہفتہ اگر جانور کو روزانہ کی بنیاد پہ 25 گرام اگر سرسوں کا تیل جو ہے وہ دیتے رہیں گے تو اس کا بے شمار فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جانور جب ڈیلیور کرنے پہ آتا ہے تو اس وقت اس کو جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں بچے پیدا کرنے کے حوالے سے، وہ جانور کو ساری کی ساری تکلیفیں صرف لگاتار یہ ایک ہفتہ جانور کو 25-25 گرام تیل پلانے سے اس کی جو ڈیلیوری کی تکلیفیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. تو آپ کو اس معاملے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کس سٹیج پہ جانور ہے تو آپ نے اس کو جو ہے تیل پلانا کب ہے اور کب اس کو جو ہے آپ نے نہیں پلانا. تو آپ پلا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں پلائیں گے تب بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا. لیکن یہ جو 2 موقع ہیں، یا تو جانور کے پیٹ میں تکلیف ہو
یا پھر جانور کو آپ دیکھیں کہ پریگننسی میں جو ڈلیوری کے وقت جب وہ جانور اس نے بچے ڈلیور کرنے ہیں اور اس وقت اس کو آسانی ہو تو اس میں بھی آپ اس کو 5ویں مہینے کے شروع میں استعمال کروا دیتے ہیں 1 ہفتہ، تو تیل کے جو ہے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ تیسرا جو ہے مین کام، جب پریگننٹ جانور کو آپ کے افارہ ہوتا ہے تو آپ اور کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہی 50 گرام سرسوں کا جو تیل ہے اس کو آپ جانور کو فوراً پلائیں گے تو انشاءاللہ جو افارہ ہوتا ہے پریگننٹ جانور کا اس میں بھی اس کا بہترین رزلٹ ہے اور جانور کا افارہ جو ہے اس سے جاتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔